الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گرفتاری۔ علی ابن محمد ابن سلیمان نوافل سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ ہارون رشید نے جب موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو قید کیا تو اس وقت آپ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر طاہر پر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ حال یہ ہے کہ آپ کو نماز بھی تمام نہ کرنے دی بلکہ اسی حالت میں گرفتار کر لیا اور پکڑ لیا۔ آپ روتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ ہی سے ان کی شکایت کرتا ہوں جو سلوک میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگوں کی طرف کھڑے ہوئے ان کی مظلومیت، ان کی یکسی کو دیکھ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ جب آپ کو التجا کر ہارون رشید کے سامنے پیش کیا گیا تو جفاکار نے آپ پر بہت ستم کیا۔ پھر کافی رات گزر گئی۔ حکم دیا کہ 2 محل تیار کیے جائیں گے۔ ایک محلے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس طرح بٹھایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس محل کو آج سے سردی کے حوالے کیا ہے، اور کہا اسے بصرہ بھیج دو، امیر بصرہ عیسیٰ ابن جعفر ابن ابی جعفر کے حوالے کر دو۔ پھر دوسری محل کو دن کے وقت باعلان کوفہ کی طرف روانہ کیا تاکہ لوگوں کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحیح پتہ نہ چل سکے۔ آسان سردی بول تر سے ایک دن بصر پہنچے اور دن کے وقت باعلان آپ کو عیسیٰ ابن جعفر ابن ابی جعفر کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پہچان لیا۔ یہ خبر مشہور ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے آپ کو قید خانے کی ایک کوٹڑی حجرے میں، جس کے اندرون عموماً قید خانہ کیا جاتا تھا، بند کر کے اس پر کمرہ بنایا گیا اور آپ کو عید کی خوشی اور مسرت و عبادت سے بھی باز رکھا۔ اس حجرے کا دروازہ صرف 2 حالتوں میں کھل جاتا تھا، ایک طہارت کے لیے، دوسرا کھانے دینے کے لیے۔ پھر مختلف واقعات کے بعد روایت کا بیان ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے بعد بغداد لے گئے، قید کر دیا گیا، پھر انہیں رہا کر گیا، مگر پھر دوبارہ قید کر کے سند ابن شق کے حوالے کر دیا۔ اس نے آپ کو اپنی قید میں رکھا اور سخت اذیت پہنچائی۔ پھر ہارون رشید نے زبردست زہر پوشیدہ کر کے آپ کے پاس بھیجا تھا اور حکم دیا کہ یہ طبی زہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کھلایا جائے۔ اسی نے ایسا ہی کیا اور امام علیہ السلام کو اس زہر سے شہید کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔